جب قربانی کی جاتی ہے تو مسنون ہے کہ قربانی کرتے وقت آدمی یہ پڑھے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، جس کے معنی یہ ہے کہ میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اور یہ تعمیل ہے قرآن کریم کے ایک حکم کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ کہو، کہنے کا حکم، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ کہنے کا حکم ہے، اور حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ جب قربانی فرماتے تو یہ کلمات ادا فرماتے۔ تو اس کے یہ جو جملہ کہلوایا گیا ہے ہم سے اور آپ سے، یہ خالی از علت نہیں، یہ بیکار نہیں، کوئی سبق دینے کے لیے کہلوایا گیا۔ اور اس کے ظاہری معنی تو بالکل واضح ہیں کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، یعنی میں یہ عبادتیں خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کر رہا ہوں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، ریاکاری مقصود نہیں، نام و نمود مقصود نہیں، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ تو تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے کہ بھئی عبادت وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتی ہے جو اللہ کے لیے کی جائے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ دکھاوے کے لیے کرے گا آدمی تو اس کے اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک حبہ برابر بھی کوئی قیمت نہیں، بلکہ الٹا نقصان۔ ریاکاری بہت بڑا سخت گناہ ہے، تو ایسی چیزیں ریاکاری کے جو اچھے خاصے عمل کو بھی نہ صرف اکارت کر دیتی ہے بلکہ گناہ بنا دیتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ یہ ریاکاری ایک طرح کا شرک ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے نماز پڑھے اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا مخلوق کو، کرنا تو کام اللہ کے لیے، مخلوق کے لیے کرنا۔ ومن صام یرائی فقد اشرک باللہ، جو ریاکاری کے لیے روزہ رکھے وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا۔ تو یہ بات تو ہر مسلمان جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری سے بچائے، اخلاص پیدا فرما دے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے دو لفظ اور بڑھا دیے عبادتوں کے ساتھ، نماز ریاکاری کے لیے نہ ہو، اللہ کے لیے ہو، سمجھ میں آ گیا، قربانی اللہ کے لیے ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، سمجھ میں آ گیا۔ لیکن آگے فرمایا وہ محیایا و مماتی، میرا جینا بھی اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ کیا کہہ دیا کہ جینا اور مرنا اللہ کے لیے، عبادت اللہ کے لیے ہے ٹھیک، قربانی اللہ کے لیے ہے ٹھیک، نماز روزہ اللہ کے لیے ہے ٹھیک، جینا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے اور مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ یہی سبق دینا مقصود ہے در حقیقت کہ ایک مومن کی پوری زندگی حقیقت میں وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے لیے زندگی ہونے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ بات صرف اس یہاں ختم نہیں ہوتی کہ تم نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی اور قربانی ہو گئی، ثواب بھی مل گیا قربانی کا اگر تم نے اخلاص کے ساتھ کی تھی، گوشت کا مزہ بھی تم نے اڑا لیا، دعوتیں بھی کر لی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بھی تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ تو ہے، لیکن آگے جو سبق دیا جا رہا ہے وہ یہ کہ یہ قربانی جو ہم نے تم سے کروائی ہے یہ در حقیقت ایک مظاہرہ ہے اور ایک نمونہ ہے اس قربانی کا جو ہم نے تم سے مطلوب ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب زندگی گزارو، زندگی کے معرکے میں داخل ہو اور زندگی کے اندر بے شمار مطالبات، تقاضے، خواہشات، جذبات تمہارے دل میں پیدا ہوں تو وہاں پر بھی اسی طرح قربانی کرو جس طرح تم نے جانور کی قربانی کی کہ ہمارا حکم تھا قربان کرنے کا، تم نے جانور کو قربان کر دیا ہمارے حکم کی اطاعت میں، اس کی تابعداری میں۔ تو اب آگے جب زندگی گزار رہے ہو تو اس زندگی کے دوران بہت سے تقاضے پیدا ہوں گے، دل بہت سی چیزوں کو چاہے گا لیکن وہ ہم نے منع کر رکھی ہیں۔ تو اس موقع پر اپنی ان خواہشات کو کچل کر ان کے گلے پہ چھری پھیرو اور ان کی قربانی کرو، اس لیے کہ تمہاری زندگی اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے۔ تو اس وجہ سے جب بھی کبھی کسی گناہ کا داعیہ پیدا ہو، جب بھی کسی ناجائز کام کی خواہش دل میں جنم لے، جب بھی کسی حرام کام کو دل مچلے تو اس کو قربان کرو، اس کو قربان کرو۔ مثلا جب زندگی گزار رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، مجلسیں بھی ہیں، اور مجلسیں گرم کرنے کا ایک لازمی حصہ تقریباً یہ ہے کہ اس میں کسی کی غیبت ہو جائے اور
جب غیبت کرنے کو دل چاہے گا تو دل مچلے گا کہ فلاں کا ذکر آ گیا، لاؤ یہ بات کہہ دوں، مزہ آ جائے گا، مجلس گرم ہو جائے گی، لوگ اس جملہ بازی پر، اس فکرہ بازی پر واہ واہ کریں گے، یہ دل میں چل رہا ہے۔ اس وقت تمہیں یاد آئے کہ میرے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اور اس وقت تمہیں یاد آئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے، اور اس خیال کے آنے سے تمہارے دل جو مچل رہا تھا غیبت کرنے کو، کسی دوسرے کا برائی سے ذکر کرنے کو جو دل چاہ رہا تھا، تم اللہ کے آگے اس کو، اللہ کے سامنے اس کو قربان کر دو۔ یہ ہے قربانی جو مطلوب ہے، یہ ہے میری زندگی اللہ کی۔ www.darsequran.com